بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ پروگرام ہے مینگو گروورز یا آم کے باغبان اور یورو گڈ ایگریکلچرل پریکٹسز۔ اس کا پہلا حصہ میں نے جس میں یورو گیپ کے بارے میں تعارفی کلمات کہے اور چیدہ باتیں اور خاص طور پہ کچھ ایسے ٹپس دیے جس میں ہارویسٹنگ کے لیے قابل برداشت یعنی ہارویسٹنگ کے قابل اور میچیورٹی کی میں نے چند ایک شناختی علامات وہ دیں۔ یہ اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ تو تمام باغبان حضرات جو آم اعلیٰ کوالٹی کا بیرون ممالک برآمد کر کے کثیر زرع مبادلہ کمانا چاہتے ہیں اور سیٹ رولز اور قوانین کی پابندی کرتے ہوئے تمام ریکارڈ کو مینٹین کرتے ہوئے یا برقرار رکھتے ہوئے یہ یورو گیپ کا سرٹیفکیٹ وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو آج میں اس نشست میں آپ کو قابل برداشت پختگی کی شناختی خصوصیات کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ یاد رکھیں، آم کی قابل برداشت یا ہارویسٹنگ کے قابل جو میچیورٹی یا پختگی کی شناختی خصوصیات تین قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہیں کیمیائی خصوصیات یعنی کیمیکل، یہ لیبارٹریز میں زیادہ تر یہ ٹیسٹ ہوتی ہیں۔ اس میں دیکھا جاتا ہے حل پذیر ٹھوس اجزاء اس کے وہ دیکھے جاتے ہیں، اس کی تیزابیت یا ایسیڈیٹی وہ چیک کی جاتی ہے۔ اسی طرح نشاستہ دار اجزاء وہ دیکھے جاتے ہیں اور فینولک اجزاء وہ دیکھے جاتے ہیں۔ اس کی مٹھاس سویٹنس دیکھی جاتی ہے۔ یہ ہے کیمیکل، اس کی پراپرٹیز یا کیمیکل کریکٹرسٹکس۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو شناخت ہے وہ اس کو کہتے ہیں طبعی یا طبی تو نہیں کہہ سکتے، طبعی خصوصیات اردو میں، یعنی اس کی فزیکل پراپرٹیز کیا ہونی چاہیے۔ یعنی آم کی شکل و صورت وہ دیکھی جاتی ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ پختہ قابل برداشت ہے یا نہیں۔ اور اس کے بعد پھل کا سائز دیکھا جاتا ہے۔ ورائٹی کے حساب سے ہر پھل کا وہ سائز مختلف ہوتا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے۔ پھر چھلکے کی رنگت دیکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ڈنڈی کے ارد گرد جو گڑھا پیدا ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور کندھے کا اٹھاؤ دیکھا جاتا ہے، اور جلد میں مسام دیکھے جاتے ہیں، صاف ستھری جلد، اور آم کا وزن مخصوص، ہر ایک کا ایک مختص ہوتا ہے، مخصوص اسپیشل وزن ہوتا ہے ہر ورائٹی کا، وہ دیکھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد
تیسری شناخت یہ قابل برداشت پختگی کی وہ ہے عضویاتی خصوصیات، یعنی گودے کے اندر وہ جو گودا ہوتا ہے اس کے رنگ میں تبدیلی یا پلاہٹ اس کی جانب، تو یہ ان کیمیائی طبی عضویاتی خصوصیات کی بنا پر آم کی قابل برداشت پختگی کے متعلق جو باتیں اخذ کی جا سکتی ہیں وہ تمام ناظرین و حاضرین اور سامعین اور خصوصاً آم کے گروورز باغبان حضرات وہ نوٹ فرما لیں۔ آم ایک، یاد رکھیں، ایک بحرانی اور انحطاطی یہ پھل ہے، اس کو بحرانی پھل کہا جاتا ہے۔ آم بالعموم سبز پختہ مگر ان پکے، پورے طرح پکے نہیں ہوتے، ان پکے انحطاطی کیفیت کے وارد ہونے سے پہلے لیکن عضویاتی طور پر پختہ اور پھل کے لگنے کے 15 سے 16 ہفتوں کے بعد یہ توڑے جاتے ہیں۔ اور لیٹ ورائٹیز جو ہیں پچھیتی برداشت جو ہارویسٹنگ کی لیٹ ہارویسٹنگ والے، یعنی درختوں پر ایسے جو درختوں پر ہی پکنے والے آم، وہ یاد رکھیں یکساں پکے ہوئے نہیں ہوتے، سارے ایک دم ایک جیسے نہیں پکتے، ان میں مٹھاس تیزابیت کی شرح بھی کم ہوتی ہے۔ یہ آم مقامی مارکیٹ میں فروخت کے لیے یہ سٹوریج یعنی کولڈ سٹور ان کے لیے یہ موزوں ہے، لیکن وہ آم جو پختہ یا ادھ پختہ مرحلوں پر ہارویسٹ کیے جاتے ہیں، پکنے پر اچھی کوالٹی کے پھل بنتے ہیں، اور جبکہ ناپختہ آم صحیح نہیں پکتے۔ اور بالعموم وہ آم جو لوکل مارکیٹ یا بذریعہ ایروپلینز یعنی فضا ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں، 3 دن مارکیٹنگ فریم کرتے ہوئے انہیں پھل کی جلد کا رنگ بدلنے پر توڑا جاتا ہے، اور دور دراز علاقوں تک ترسیل، یا یہ تو 8 اور 10 دن سٹوریج کے لیے توڑے جانے والے آم سخت اور سبز لیکن عضویاتی طور پر پختہ ہونے چاہیے۔ یہ میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں، اور یہ ہیں چیدہ پوائنٹس جو قابل برداشت پختگی کی شناختی خصوصیات کے طور پر یہ لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس کا طریقہ کاشت، طریقہ برداشت کیا ہے، یعنی ہارویسٹنگ کا میتھڈ آف ہارویسٹنگ، اس میں کون سی چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ عزیز ناظرین اور سامعین، یاد رکھیں آم کی صحیح برداشت یا صحیح ہارویسٹنگ سے مراد آم کو صحیح طور سے درخت سے اتارنا اور اکٹھا کرنا ہے، یہ نہیں اس کو گرنے دینا۔ اگر آم کو آپ ڈنڈی سمیت کاٹیں اور آم کو زمین پر گرنے سے بچائیں تو بعد از برداشت یعنی پوسٹ ہارویسٹ، بعد میں آفٹر ہارویسٹ لاسز، پوسٹ ہارویسٹ لاسز کو کم کیا جا سکتا ہے، جو بھی نقصان ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر گر جائیں تو سمجھے نقصان ہوگا، گرنے سے بچانا ہے اور اس کو کاٹنا ہے ڈنڈی سمیت۔ اور آم کی برداشت کے وقت
موسم انتہائی گرم. یہ آپ کو معلوم ہے سندھ میں ارلی ہارویسٹنگ شروع ہو جاتی ہے, اس کے بعد صدرن پنجاب میں, جنوبی پنجاب میں, پھر اور دوسرے علاقوں میں. تو یہ ہے کہ اس وقت گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اور اس گرمی کا آم کے پودے سے مقابلتاً آم کے پھل پر زیادہ اثر ہوتا ہے, اس پہ زیادہ اثر پڑتا ہے, کیونکہ آم کو درخت سے الگ کر کے اور جب الگ کر دیتے ہیں تو آم کا قدرتی جو ہوتا ہے نا, اس کو کیا کہیں گے, قدرتی تحفظ, اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے درخت کا اور پھل کا, آم کا. اور اب آم وہ انسانوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے, اور جب انسانوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو وہی اس کو سنبھال سکتے ہیں اچھی طرح. اور اس کے لیے تمام باغبان حضرات کو چاہیے کہ آم جیسے نازک پھل کو پوری احتیاط سے, خدا را پوری احتیاط سے اور صحیح وقت پر اور صحیح موسم پر آم کی برداشت کے عمل کو آپ سر انجام دیں. آپ کو گرمی کے اثرات سے بچانے کے لیے برداشت ہمیشہ, میں نے پہلے سیگمنٹ میں بھی کہا تھا کہ اس کو ہمیشہ صبح ٹھنڈے وقت وہ کریں. ہارویسٹنگ پکنگ مارننگ ٹھنڈے وقت صبح آپ یہ کریں. اور غلط طریقہ برداشت کی وجہ سے آم کی جلد بھی پھٹ جاتی ہے اور رگڑیں بھی لگ جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ گوند وہ نکل کر آم کی جلد کو جلا دیتی ہے. اونچائی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہتھیلی والے جو پول ہیں یا سیڑھی آپ نے دیکھی ہوگی, وہ آپ یا موبائل پلیٹ فارم وہ استعمال کرنے چاہیے, جن کے اوپر چڑھ کے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ. اور وہ اب تو جو اچھے باغبان حضرات ہیں انہوں نے یہ باقاعدہ ایسی جو موبائل پلیٹ فارم وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, اور اس سے وہ ہر اونچے درخت کو وہ موبیلٹی بھی ہے اس میں, اور ایک درخت سے دوسرے درخت پہ جا کے وہ وہاں سے ہارویسٹ کرتے ہیں, توڑتے ہیں. تو ایک اور جو نہایت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ 1 انچ ڈنڈی ساتھ کاٹنی چاہیے, تاکہ گوند کا مسئلہ جو ہے وہ پیدا نہ ہو. اس پہ بھی میں روشنی ڈالوں گا کہ یہ گوند کس طرح آپ لوگ اس سے یاد رکھیں. آم کو ایسے باکس یا ٹوکریوں میں رکھا جائے اور سنبھالا جائے جس میں آم کو رگڑ یا زخم نہ ہونے پائے. صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے, اور توڑے گئے آموں کو باغ میں سایہ دار جگہ پر وہاں رکھیں. اور آم کے پھل کی جو اس سے گوند نکلتی ہے, اور یہ سمجھیں کہ موم کا مسئلہ, یہ نہایت اہم یہ چیزیں ہیں. اور آم کے پھل کا کھینچ کر توڑنے سے, جو کھینچ کے توڑتے ہیں ہاتھ سے, اس سے گوند پریشر سے باہر نکل کر آم کی جلد پر پھیل جاتی ہے, اور یہ مادہ پھل کی جلد پر جم جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے آم کی جلد پر گرد و غبار بھی جم جاتا ہے اور پھل کو انتہائی گندا کر دیتے ہیں. یہ لیسدار مادہ یہ جراثیموں کے لیے, جرمز کے لیے یہ کافی اس میں کشش ہوتی ہے, اور اس میں جرمز وہ پنپتے ہیں.
اور یہ آم کی خوبصورتی کو زائل کر دیتے ہیں. اس لیے جلد جل کر دھبے دار وہ ہو جاتی ہے اور آم کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے. اس سیال مادہ میں نشاستہ دار غذائی عناصر کی وجہ سے چونکہ اس میں کافی ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے فنگس بھی اس پہ خوب پھیلتی ہے. وہ خوب پھلتی پھولتی ہے. فنگس جب وہ ہوتی ہے تو وہ آم گلنا سڑنا شروع کر دیتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے خدا را ڈنڈی سمیت یعنی 1 انچ کا یہ جو انگلی کی یہ اس کو کیا کہتے ہیں آپ, یہ پور یا کیا جسٹ یہ والی 1 انچ ہے, اتنی کم از کم آپ ڈنڈی ساتھ چھوڑیں اور وہ ساتھ کاٹ دیں اور نہ اس کو اس طرح ہاتھ سے نہیں توڑنا اور نہیں تو یہ گم نکلے گی, گوند نکلے گی اور یہ سیال مادے سے آپ کا جو آم ہے وہ خراب ہو جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ ایسے آم کسی بنا پر آپ کے پاس ہو گئے ہیں تو خدا را ان کو فوراً پانی سے صاف پانی سے فوراً دھو لیں اور صاف کر لیں. اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کوالٹی متاثر نہیں ہوگی اور انشاءاللہ تعالی آپ خوب کما سکیں گے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے, لیکن اجازت سے پہلے ایک قرآن و حدیث سے انشاءاللہ وہ میں آپ کی خدمت میں آخری سیگمنٹ پیش کرتا ہوں. تو عزیز ناظرین اور سامعین, جو حدیث مبارک میں کوٹ کر رہا ہوں وہ صحیح بخاری سے ہے. رات کو تنہا سفر کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ میں جانتا ہوں, اگر وہ لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو کبھی اکیلے سفر نہ کریں. تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی بشرطے کہ زندگی نے وفا کی. فی امان اللہ.